بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح اول کتاب الصلاۃ افعال نماز میں پیش نماز کی پیروی کرنے کا حکم۔ نماز جماعت کے احکام زیر بحث ہیں اور نماز جماعت میں مقتدی کا پیش نماز کے افعال میں پیروی کرنے کا حکم ذکر ہوگا۔ پیش نماز کے اقوال میں پیروی کرنے کے متعلق اقوال اور فقہی آراء ذکر ہوں گی، متعلقہ ادلہ اور شہید ثانی کا تبصرہ ذکر ہوگا اور متعلقہ فروعات اور مسائل کے احکام بھی بیان کیے جائیں گے۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ الْمُتَابَعَةُ لِإِمَامِهِ فِي الْأَفْعَالِ إِجْمَاعًا بِمَعْنَى أَنَّ أَلَّا يَتَقَدَّمَهُ فِيهَا بَلْ إِمَّا أَن يَتَأَخَّرَ عَنْهُ وَهُوَ الْأَفْضَلُ أَوْ يُقَارِنَهُ لَكِنْ مَعَ الْمُقَارَنَةِ تَفُوتُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ صَحَّتِ الصَّلَاةُ وَإِنَّمَا فَضْلُهَا مَعَ الْمُتَابَعَةِ۔ افعال نماز میں پیش نماز کی پیروی کرنے کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں واجب ہے مقتدی اور مأموم پر کہ وہ متابعت کرے، پیروی کرے پیش نماز کی افعال نماز میں۔ اجماعاً اس پر تمام علماء و فقہائے شیعہ کا اتفاق ہے۔ بمعنی الا یتقدمہ فیہا، اس کا معنی یہ ہے کہ افعال کے اندر مقتدی پیش نماز سے مقدم نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر رکوع اور سجود میں وہ متابعت واجب ہوتی ہے تو یہ اس سے پہلے رکوع اور سجود میں نہ چلا جائے، سبقت نہیں لے سکتا۔ پیش نماز افعال میں امام جماعت سے پہلے افعال کو انجام نہیں دے سکتا۔ بل اما ان یتأخر عنہ، بلکہ یا تو وہ پیش نماز سے مؤخر ہو، افعال نماز کو انجام دینے میں اس کے پیروی کرے۔ یہ جو متأخر ہونا ہے اس کا یہ معنی بھی نہیں ہے کہ پیش نماز جب رکوع انجام دے لے تو اس کے بعد یہ رکوع میں جائے، بلکہ مراد یہ ہے کہ سجود اور رکوع اور افعال میں پیش نماز سے پہلے رکوع میں نہ جائے، لیکن جب وہ رکوع میں چلا جائے تو یہ اس کے ساتھ پھر بعد میں رکوع میں پہنچ جائے۔ یہ معنی نہیں کہ جب وہ رکوع کر کے کھڑا ہو جائے یا سجدے میں چلا جائے تو اس کے بعد اس نے رکوع اور سجود میں جانا ہے، ایسی بات نہیں۔ بل اما ان یتأخر عنہ، یا تو یہ طریقہ ہے کہ مقتدی پیش نماز سے متاخر ہو، یعنی افعال میں اس کی پیروی کرے، پہلے وہ رکوع میں چلا جائے، یہ اس کے ساتھ پھر بعد میں رکوع میں پہنچ جائے۔ وَهُوَ الْأَفْضَلُ، یہ افضل طریقہ ہے۔ او یقارنہ، یا اگر یہ اس کے بعد رکوع میں نہیں جانا چاہتا تو پھر اس کے ساتھ رکوع میں چلا جائے، لیکن مع المقارنۃ، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ افعال میں پہنچے تو اس صورت میں فضیلت جماعت فوت ہو جاتی ہے۔ جماعت، نماز جماعت کی فضیلت اور اس کا ثواب وہ فوت ہو جاتا ہے جب انسان افعال کے اندر پیش نماز کے ساتھ ساتھ چلے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ افعال میں پہلے پیش نماز اس میں پہنچے اور یہ اس کے بعد اس کے ساتھ پہنچ جائے، یعنی رکوع میں پہلے وہ سر جھکائے، پھر یہ سر جھکائے، اور پھر رکوع میں وہ کیا ہے جو واجبات اس کو انجام دینے کے بعد پھر پہلے پیش نماز کھڑا ہو، پھر یہ جو ہے نا جی کھڑا ہو، اور اسی طرح پہلے سر سجدے میں پیش نماز رکھے اور اس کے بعد یہ ادھر جائے۔ وَإِنْ صَحَّتِ الصَّلَاةُ، اگرچہ کہ نماز ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ اس کے ساتھ ساتھ بھی چلتا ہے۔ وَإِنَّمَا فَضْلُهَا مَعَ الْمُتَابَعَةِ، نماز جماعت کی فضیلت اور ثواب اس صورت میں ہے جب پیش نماز کی پیروی کرے ماموم اور مقتدی۔ اما الاقوال فقد قطع المصنف بوجوب المتابعة فيها ايضا في غيره واطلق هنا
مما یشملہ، یہ تو افعال کا حکم پہلے بیان ہوا ہے. اب فرماتے ہیں اقوال کے اندر پیش نماز کی پیروی کرنا واجب ہے یا نہیں ہے. اذکار ہیں نماز کے، ذکر رکوع و سجود و تشہد ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. اقوال کے اندر پیش نماز کی پیروی واجب ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر آراء ہیں، اختلاف ہیں. فقد قطع المصنف، جناب شہید اول نے یقین کیا ہے بے وجوب المطابقت فیہا، کہ اقوال کے اندر بھی پیروی واجب ہوتی ہے. ایضاً نیز فی غیرہ، دوسری کتابوں میں انہوں نے اس کا یقین کیا ہے کہ اقوال کے اندر بھی افعال کی طرح پیش نماز کی پیروی کرنا واجب ہے. یعنی امام جماعت کے ذکر کہنے کے بعد یہ پھر اس کو شروع کرے ذکر کہنا. وَأَطْلَقَ هُنَا مِمَّا يَشْمَلُهُ، جبکہ شہید اول نے اس لمعہ میں اس کو مطلق چھوڑ دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس مطابعت کو واجب سمجھتے ہیں. ان کی عبارت کیا تھی؟ یجب المتابعۃ، پیروی کرنا واجب ہے، افعال میں بھی اقوال کو بھی شامل ہے. تو یہ ہے جو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جناب شہید اول کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ یہ پیروی مطلقاً واجب ہے، افعال میں بھی واجب ہے اور اقوال میں بھی واجب ہے، جیسا کہ وہ اپنی دوسری کتابوں میں اقوال میں بھی پیروی کرنے کو واجب سمجھتے ہیں. وَعَدَمُ الْوُجُوبِ أَوْضَحُ، جبکہ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اقوال میں مطابعت واجب نہیں ہوتی، بلکہ یہ کیا ہے، واجب نہ ہونا، پیروی کا واجب نہ ہونا اوضح ہو، ادلہ کی روشنی میں زیادہ واضح نظریہ یہی ہے. الا فی تکبیرۃ الاحرام، مگر تکبیرۃ الاحرام میں پیروی واجب ہے، اگرچہ وہ ایک کیا ہے، قول ہے، اللہ اکبر کہنا ہے. فیعتبر تأخرہ بہا، تو اس میں مقتدی کا مؤخر ہونا جو ہے نا معتبر اور شرط ہے. بہا یعنی تکبیرۃ الاحرام میں مقتدی کا بعد میں تکبیرۃ الاحرام کہنا، پہلے امام جماعت تکبیرۃ الاحرام کہے، اس کے بعد یہ تکبیرۃ الاحرام کہے. فلو قارنہ او سبقہ لم تنعقد، اگر مقتدی پیش نماز کے ساتھ مقارن یعنی ساتھ ساتھ اس کے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، او سبقہ یا اس سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہے، لم تنعقد، تو یہ جماعت منعقد نہیں ہوگی، چونکہ اس میں تأخر واجب ہے. وَكَيْفَ تَجِبُ الْمُتَابَعَةُ فِيمَا لَا يَجِبُ سَمَاعُهُ وَلَا إِسْمَاعُهُ إِجْمَاعًا مَعَ إِيجَابِهِمْ عِلْمَهُ بِأَفْعَالِهِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِوُجُوبِ الْمُتَابَعَةِ فِيهَا. شہید ثانی یہاں پر دلیل دینا چاہتے ہیں کہ اقوال میں پیروی واجب نہیں ہوتی اور افعال میں پیروی واجب ہوتی ہے. فرماتے ہیں کیسے واجب ہو پیروی کرنا، فیما لا یجب سماعہ، جن اقوال کو سننا واجب نہیں ہے تو اس میں پیروی کرنا کیسے واجب ہوگی. ولا اسماعہ، اور نہ ہی پیش نماز پر واجب ہے کہ وہ ان افعال اور اذکار کو جو ہے اونچی آواز سے پڑھے کہ اس کے جو سارے مقتدی ہیں وہ ان کو سن لیں تاکہ وہ اس کی پیروی کر سکیں. اجماعاً، اس میں اجماع ہے کہ نہ ہی افعال کو سننا واجب ہے اور نہ ہی سنانا واجب ہے. تو اب جب اقوال کو سننا اور سنانا واجب ہی نہیں ہے، تو جب ماموم کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس ذکر میں ہے، کون سا ذکر کہہ رہا ہے، کس جگہ پہ پہنچا ہے، تو پھر کیسے وہ اس کی پیروی کرے گا. اگر کہیں کہ پیش نماز پر سنانا واجب نہیں ہے، مقتدی پر ان افعال، ان اقوال اور ان اذکار کا سننا واجب نہیں ہے،
اور پھر کہیں کہ اس پر پیروی کرنا واجب ہے تو یہ تکلیف مالا یطاق بن جاتی ہے، یعنی ایسی چیز کی ذمہ داری اس پر ڈالی جا رہی ہے کہ جو اس کی طاقت اور قدرت سے خارج ہے۔ مع ایجابہم علمہ بافعالہ، حالانکہ علماء اور فقہا نے واجب کیا ہے کہ مقتدی اپنے پیش نماز کے افعال کا علم حاصل کرے تاکہ اس کی پیروی کرے۔ وما ذاک الا لوجوب المتابعۃ فیہا، اور افعال کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اس کا سبب نہیں ہے مگر یہی کہ افعال کے اندر پیروی کرنا چونکہ واجب ہوتی ہے، اس وجہ سے کہا ہے کہ ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اقوال اور اذکار میں چونکہ علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ پیروی کرنا واجب نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا سننا اور سنانا بھی واجب نہیں ہے۔ تو یہ شہید ثانی کا استدلال ہے اس وجوب کے لیے۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ پیش نماز کے افعال میں مقتدی کے لیے واجب ہے کہ وہ اس کی پیروی کرے۔ اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر اجماع کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مأموم اور مقتدی افعال کے اندر امام سے مقدم نہ ہو، یعنی اس سے پہلے رکوع سجود میں نہ جائے یا ان سے سر نہ اٹھائے پہلے۔ اس کے لیے ایک نبوی روایت بھی پیش کی جاتی ہے، انما جعل الامام اماما لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا سجد فاسجدوا، امام جماعت کو امام اور پیش نماز اس لیے قرار دیا گیا تاکہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ تکبیر کرے تو تم تکبیر کہو، یا وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو۔ یہ صحاح ستہ کی روایت ہے، صحیح مسلم جلد اول حدیث 77 صفحہ 308 میں ہے، اور اسے غوالی الوالی یا اوالی الوالی میں ابن ابی جمہور احصائی جو کہ شہید ثانی کے دور کے عالم تھے اور بہت بڑے محقق اور فلسفی اور فقیہ اور اصولی متکلم شخصیت تھے، انہوں نے اپنی کتاب اوالی الوالی میں فخر المحققین سے نقل کیا ہے، انما جعل الامام اماما لیؤتم بہ فاذا کبر فکبر، کہ امام جماعت کو پیش نماز اس لیے قرار دیا گیا تاکہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ مستدرک الوسائل باب 39 ابواب صلاۃ الجماعت میں ہے۔ تو یہ روایت اگرچہ عامی ہے مگر عمل اصحاب کی وجہ سے اور اس کے مطابق فتویٰ کی وجہ سے یہ شہرت کے ذریعے جبران ہو چکی ہے۔ اب معنی یہ تھا کہ وہ پیروی کرے، یعنی اس سے مقدم نہ ہو، لیکن افضل طریقہ یہ تھا کہ وہ اس سے متاخر یعنی ساتھ ساتھ چلے، لیکن افعال میں بعد میں جائے، اس کے پہلے وہ رکوع میں سر جھکائے پھر یہ رکوع میں سر جھکائے اور اس کے ساتھ رکوع میں پہنچ جائے۔ تو اس طریقے کے بارے میں شہید اول و ثانی نے ابن بابویہ سے نقل کیا، ان من المامومین من لا صلاۃ له وهو الذي يسبق الامام في ركوعه وسجوده ورفعه ومنهم من له صلاۃ واحدہ وهو المقارن له في ذلك ومنهم من له 24 ركعة وهو الذي يتبع الامام في كل شيء فيركع بعده ويسجد بعده وَيَرْفَعُ مِنْهُمَا بَعْدَهُ۔ کچھ مقتدی اور ماموم ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز نہیں ہوتی، جو امام جماعت سے پہلے اس کے رکوع اور سجود میں پہنچ جاتے ہیں، اور کسی کی فقط ایک ہی نماز ہوتی ہے جو پیش نماز کے ساتھ ساتھ افعال انجام دیتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے 24 رکعتیں ہوتی ہیں جو ہر چیز میں امام جماعت کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور اس کے بعد سر اٹھاتے ہیں۔ یہ ذکر شیعہ صفحہ 279 ہے اور روض الجنان صفحہ 373 ہے، یہ دونوں طبع حجری ہیں۔ اقوال کے اندر اختلاف نظر موجود ہے، تو شہید اول نے
اقوال اور اذکار کے اندر بھی پیروی کو واجب کیا ہے، جیسا کہ الدروس الشرعیہ میں اور البیان میں کہا ہے، چونکہ جو نبوی روایت ہے اس کے عموم سے اور وسیع معنی سے استدلال کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ تو افعال کے ساتھ خاص ظہور رکھتی ہے۔ نیز اگر معموم پر اقوال میں بھی پیروی واجب ہوتی تو امام جماعت پر ان کو بلند آواز سے پڑھنا واجب ہوتا تاکہ معموم اس کو سن سکے اور اس کی پیروی کر سکے، حالانکہ امام کے اوپر اذکار اور اقوال کو بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ہوتا، مگر بعض موارد میں وہی جو قرات واجب ہوتی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے تکبیرۃ الاحرام کا، تو اس میں جو ہے تقدم جائز نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ اقتداء کا معنی تبھی آئے گا جب انسان اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہے گا۔ اگر اس سے پہلے تکبیرۃ الاحرام کہہ لے تو پھر تو یہ اس کا پیرو نہ ہوا، اس کی جماعت میں شریک نہ ہوا۔ اور قرب الاسناد کی روایت ہے امام کاظم علیہ السلام سے، پھر رجل یصلی الہ ان یکبر قبل الامام، ایک شخص پیش نماز کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہے، کیا وہ امام جماعت سے پہلے تکبیر کہہ سکتا ہے؟ فرمایا لا یکبر الا مع الامام فان کبر قبلہ اعاد، امام جماعت سے پہلے تکبیر نہ کہے، اگر اس سے پہلے کہتا ہے تو پھر اس کو دوبارہ کہے۔ تو یہ جو دلیل تھی کہ اس میں تأخر واجب ہے، اس کا بیان ہو گیا کہ ایک تو عقلی لحاظ سے بھی اس کی تحلیل ہو سکتی ہے اور دوسرا روایت بھی اس کے بارے میں موجود ہے۔ تو ایک جماعت سے منقول ہے جن میں سید شارح اور سید المدارک بھی ہیں، بلکہ ریاض المسائل سے ہے کہ اسے فتوی اصحاب کی طرف نسبت دی ہے، اور صریح خبر قرب الاسناد بھی ہے کہ اس کے ساتھ بھی تکبیر کہہ سکتا ہے، اس لیے بعض علماء جواز مقارنت بھی اس میں جائز قرار دیتے ہیں تکبیرۃ الاحرام میں۔